بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المندیل بعد الوضوء، یہ باب ہے کہ وضو کے اعضاء کا پوچھنا اور خشک کرنا جائز ہے یا نہیں۔ مندیل رومال کو کہتے ہیں، اور وہ چھوٹا کپڑا جو آدمی اپنے پاس رکھتا ہے، جیسے تولیہ یا طالب علموں کے اور اس زمانے کے اہل علموں کے ہاں ایک رومال ہوتا ہے، اور یا وہ مختصر چادر جسے فقہاء نے کہا ہے کہ 4.5 میٹر یعنی 11.5 ذراع کا پاس ہونا چاہیے کہ اگر سفر میں مر گیا تو اس میں کفنا دیا جائے، کیونکہ موت لازمی مرحلہ ہے اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں سے مانگا جائے۔ مندیل بعد الوضو میں 2 طرح اختلاف ہے۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ اس کا ثبوت ہے یا نہیں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کپڑا، کوئی تولیہ، کوئی رومال رہا ہو۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں 450 روایات ہیں۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازار اور ردا اور عمامے کے علاوہ کوئی اور کپڑا بھی ہوتا تھا۔ احادیث میں جا بجا اس کا ثبوت آ جاتا ہے، اور جن لوگوں کی نظر کمزور ہے انہوں نے اس کے وجود کا انکار کیا ہے۔ ہم مختلف مقامات پر انشاءاللہ تعالی دلالت کرتے رہیں گے کہ یہ وہ اضافی کپڑا ہے، چادر ہے، رومال ہے، جو ایک عالم اور طالب کے پاس ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پروفیسر کی طرح آئے اور جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مندیل یا کپڑا یا تولیہ یا چادر جو وضو کے بعد اعضائے وضو کے پہنچنے کے کام آتا ہو۔ اس سلسلے میں امام ترمذی نے باب بھی قائم کیا، اور ام المومنین کی ایک روایت بھی لے آئے، کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقہ، آپ کے پاس ایک کپڑا تھا، ینشف بہا بعد الوضو، جس سے آپ وضو کے بعد اعضاء پوچھتے تھے۔ وفی الباب عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ کی حدیث ترمذی شریف میں۔ وبی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا رشدین بن سعد عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی عن عتبہ بن حمید عن عبادہ بن السی عن عبد الرحمن بن غنم یا غنم عن معاذ بن جبل، یہ وہ روایت تھی جو فی الباب لائے۔ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه، جب آپ نے وضو فرما لیا تو اپنے چہرے انور کو کپڑے کے سمت سے پوچھ لیا۔ جیسے یہ کپڑا ہے تو ظاہر بات یہ کنارہ اس سے پوچھا جاتا ہے، اس طرح۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب، اس حدیث میں غرابت ہے۔ غرابت 3 وجہ سے ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس میں افریقی ہے، اور افریقی کمزور ہے اور متکلم فی ہے، اس کو غرابت فی الاسناد کہتے ہیں۔ اور دوسری غرابت معنوی ہے کہ پیغمبر کے پاس ایک علیحدہ کپڑا ہوتا تھا خاص وضو کے اعضاء پوچھنے کے لیے،
اور تیسری غرابت بمعنی شذوذ کے ہے، کیونکہ ام سلمہ کی متواتر حدیث جو آئی ہے بخاری مسلم میں، تو اس میں ہے کہ حضرت آزاد نہیں پہنچتے تھے۔ یہ غرابت تینوں طرح ہو سکتی ہے۔ امام ترمذی نے کہا اسناد ضعیف، گویا کہ یہ غرابت اسنادی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ورشدین بن سعد و عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی یضعفان فی الحدیث۔ رشدین اور انعم افریقی یعنی عبد الرحمن بن زیاد بن انعم افریقی، یہ دونوں ضعیف ہے۔ افریقہ کی تاریخ میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، ایک پیدا ہوا ہے جس کی نظیر نہیں دنیا میں، اور وہ ابن المنظور افریقی، جس کی لغت میں لسان العرب ہے۔ 16 جلدوں میں لسان العرب ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ لیس بالقائم، عائشہ صدیقہ کی روایت تکڑی نہیں ہے۔ ولا يصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الباب شیء، اعضاء پہنچنے کے سلسلے میں پیغمبر سے کوئی حدیث صحت کو نہیں پہنچ رہی ہے۔ وابو معاذ یقولون هو سلیمان بن ارقم، ابو معاذ اصل میں نام اس کا سلیمان بن ارقم ہے۔ وهو ضعیف عند اہل الحدیث، اہل الحدیث کے معنی ائمۃ الحدیث، کیا اہل حدیث عوام بھی ہو سکتے ہیں؟ تو عوام کیا جانتا ہے کہ اس کے نزدیک حدیث ضعیف ہو قوی؟ سمجھ رہے بات؟ تو جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اہل الحدیث ہم ائمۃ الحدیث، ترمذی شریف کی یہ جگہ بھی آپ پیش کریں کہ اہل حدیث سے مراد حدیث کے ماہرین اور جہابذہ ہے، نہ کہ عام عوام اور رعایا ہے۔ وقد رخص قوم من اہل العلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم فی المندیل بعد الوضوء۔ امام ترمذی ایک بات تو یہ کرتے ہیں کہ پیغمبر سے اس باب میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی جو روایات امام ترمذی نے پیش کی ہے اس کے پیش نظر یہ ناممکن ہے کہ امام ترمذی کو تمام احادیث پر احاطہ ہو۔ کشف النقاب میں مولانا حبیب اللہ مختار نے بعض احادیث کی تخریج کی ہے جن سے امام ترمذی لا علم رہے ہیں، اور تعجب کیا گیا ہے کہ ایسے دعویٰ کر لیتے والحق کو خلاف ذالک۔ میں نے اپنے استاد حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن رحمت اللہ علیہ سے اس جگہ ترمذی پڑھتے ہوئے پوچھا تھا یہ مقام کہ امام ترمذی نے احادیث کی تو صحت کا انکار کیا، اور پھر فرماتے وقد رخص قوم من اہل العلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم، کہ پیغمبر کے اصحاب اور وہ بھی اہل علم نے اور ان کے بعد آنے والے تابعین و اتباع و مجتہدین نے مندیل بعد الوضو کی اجازت دی ہے، تو وہ کس دلیل سے دی؟ حضرت صاحب نے کہا کہ ان کے ہاں اس کا اصل موجود تھا۔ یہ مختصر جواب ہے۔ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے پاس مندیل بعد الوضو کی جو اسانید آئی ہیں ان کے پیش نظر کہتے ہیں ولا يصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الباب شیء،
اور دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر سے کوئی کپڑا تولیہ رومال ثابت ہو جس سے حضرت ہاتھ منہ وضو کے بعد پہنچتے ہو، یہ سنیت تو نہیں ہے لیکن ایک ضرورت تو ہے۔ سخت سردی ہے اور ٹھنڈا پانی ہے، ہوا چل رہی ہے، زکامی طبیعت ہے، اور وضو کے بعد اعضاء نہ پہنچے جائے، مفلوج ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اگر کہا جائے کہ اقویاء کا طریقہ وضو کے بعد اعضاء نہ پہنچنا ہے کیونکہ وضو کے بعد کا پانی اعضاء پر پڑا رہے اور خود ٹپ کے سوکھے، تو اس سے نور فی الوضو، نور فی الصلاۃ اور ثقل فی المیزان پیدا ہوتا ہے، اور اعضاء وضو کو سکانا، خشک کرنا، پوچھنا یہ ایک بشری کمزوری یا بیماری جس کے بغیر ایک آدمی نہ چل سکتا ہے نہ عبادت کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے طباعی اس قدر لطیف و نازک ہوتی ہے۔ تو الضروریات تبیح المحظورات، اس قسم کے ضروریات کے پیش نظر تو ناجائز کام میں بھی گنجائش و رخصت آ جاتی ہے۔ تو گویا سنت نہ پہنچنا ہے اور پہنچنا ایک ضرورت ہے۔ ضروریات کے لیے دلائل اور روایات نہیں ہوتی، اس کے لیے حدیثی اور فقہی درایت کافی ہے۔ جو لوگ احادیث کے پیش نظر امام ابو حنیفہ وغیرہ ائمہ دین کی گرفت کرتے ہیں، انہیں ترمذی کا یہ مقام آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں کوئی حدیث ثبوت و صحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام کے علماء اور ان کے بعد کے اہل علم وضو کے بعد اعضاء پہنچنے کے قائل ہیں۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ موجودہ ذخیرے میں کوئی حدیث نہیں لیکن امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، یہ اور ترمذی کا یہ مقام ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی حضرات تابعین اور صحابہ کے شاگرد ہیں۔ جب امام اعظم کے بارے میں غیر مقلد کبھی کہے کہ بعض روایات یا ضعاف تم استدلال کرتے ہو، تو آپ کہے صحابہ اور تابعین کا یہی طریقہ ہے کہ بعد میں آنے والے ان کی روایات کو ضعیف کہتے ہیں اور وہ اپنے اعتبار سے صحت کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ وہ بڑا متحیر ہو جائے گا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ کہیے آؤ ترمذی شریف صفحہ 18 نکالو، احادیث نقل کر کے ترمذی کہتے ہیں ولا يصح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم في هذا الباب شيء وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم في المنديل بعد الوضوء ومن کرہ، اور جس نے اس کو نامناسب کہا انما کرہ من قبل انه قیل، انہوں نے اس وجہ سے اس کو مکروہ کہا ہے کہ کہا گیا ان الوضوء یؤذن، وضو کا پانی تلے گا، وضو بفتح الواو ماء یتوضأ به، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري، وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثني علی بن مجاہد عنی، ممکن ہے شاگرد استاد نے کبھی شاگرد سے بھی روایت کی، وهو عندي ثقۃ،
عن ثعلبان الزهري قال انما اکرہ المندیل بعد الوضوء. ابن شہاب زہری کہتے تھے میں بھی وضو کے بعد اعضاء پوچھنے کو مکروہ کہتا ہوں، لأن الوضوء یوزن، اس لیے کہ وضو کا پانی تولا جائے گا. تو حاصل کلام کا کیا نکلا کہ وضو کے بعد اعضاء پہنچنا چاہیے یا نہیں؟ جی، یعنی اصل تو نہ پہنچنا ہے، اور اسی سے وضو کا نور بڑھتا ہے، ثقل فی المیزان پیدا ہوگا. اور اگر طبیعت کمزور ہے، سردی لگ رہی ہے یا ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، تو ایسی صورت میں پہنچنا جائز ہے. یہ بات تو ختم ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ جو پانی وضو میں استعمال ہو جائے وہ مائع مستعمل ہے یا نہیں؟ ایک دفعہ جب ایک پانی سے استعمال ہو جائے تو مائع مستعمل اگر جسم سے ٹپک رہا ہو اور آپ مسجد جا رہے ہو تو یہ بات اچھی ہے یا بری ہے؟ مائع مستعمل میں دو تعریفیں ہیں نا، ایک تو یہ کہ اعضاء سے علیحدہ ہوتا ہی مستعمل ہے، اور یہ بات صحیح ہے. صاحب کنز وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ مائع مستعمل کا معنی یہ کہ اعضاء سے منفصل ہو جائے اور کسی جگہ میں جمع ہو جائے. یہ فضول بات ہے. جمع ہونے سے کیا کام ہے آپ کا؟ جمع ہونے سے تو مستعمل نہیں بنتا، بلکہ استعمال کرنے سے بنتا ہے. تو استعمال تو ہو گیا نا. میری بات سن لیں، ایک آدمی اوپر بیٹھا ہوا ہے، وضو کر رہا ہے، اور اس کے اعضاء سے پانی نیچے آ رہا ہے، تو آپ اسے استعمال کر سکتے وضو کے لیے؟ ظاہر بات ہے مائع مستعمل ہے وہ. یہ نہایت کمزور اور سقیم بات کہی گئی فقہ میں کہ مقر میں رک جائے. بھئی اس سے کیا کام ہے آپ کا؟ مقر میں رک جائے یا رک نہ جائے. یوں کہو کہ الماء اذا انفصل عن اعضاء المتوضی صار مستعملا. پانی جب اعضاء جسم سے علیحدہ ہوا وہ مستعمل پانی ہے. افقاء احناف قاطبتاً کہتے ہیں کہ اس سے وضو یا آئندہ کپڑا دھونا جسم ناجائز ہے، کیونکہ ماء المستعمل طاہر غیر مطہر ہے. طاہر تو ہے، مطہر نہیں ہے. پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. تو اس کے پیش نظر فقہاء کرام کہتے ہیں کہ مسجد جاتے ہوئے مناسب نہیں ہے کہ وضو کا پانی ٹپکتا رہا ہے. مشکل یہاں بھی پیش آ گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں وضو خانے مسجد میں نہیں تھے، بلکہ ہر شخص گھر میں وضو کر کے آتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے جو 18,000 اصلاحات فرمائی، ان میں ایک اصلاحات یہ ہے کہ حضرت صاحب نے مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنوایا اور اس کا نام رکھا بطحا. کیا نام رکھا؟ وَأَعْلَنَ بِأَنَّ مَن يُنشِدُ ضَالَّتَهُ فَلْيَخْرُجْ إِلَىٰ هِنَا إِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لَهَا. اور اعلان کیا جو گمشدگی کا اعلان کرنا چاہے وہ یہاں آ جائے. ہماری مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ مسجدوں میں فلاں کی نانی گم ہو گئی، فلاں کی ماں گم ہو گئی، شادی حال میں ڈھونڈو اس کو. میں بیٹھا ہوا تھا نیو سعید آباد میں، اعلان ہو رہا تھا کہ اے بھائیو، ہمارا وہ گدھا جس سے ہم کام کراتے تھے کل رات سے غائب ہے. تو میں نے وہاں کے محترم صاحب سے کہا، میں نے کہا قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. سیدھا لنگیدوں نے میں نے بلار بیٹے سے تھا. ہاں، اتنا نہیں کر سکتے تھے کہ آپ مسئلہ بیان کریں کہ بھائی مسجد میں گمشدگی کا اعلان بنا ہے. اور بعض جگہ لکھا ہے کہ
انسان کی گمشدگی کا اعلان ہو سکتا ہے. میں نے ان تمام مساجد کی کمیٹیوں کو خط لکھا ہے کہ یہ جس دارالفتاء نے کہا ہے اس کا پتہ مجھے بتا دیں، یہ کون کہتا ہے، کس دلیل سے اس کی اجازت آئی. بہرحال جن بزرگوں نے یا فقہاء کرام نے وضو کے بعد اعضائے وضو کو پوچھنے کا کہا ہے، انہیں ماء مستعمل کا خطرہ بھی ہے. ماء مستعمل میں امام اعظم کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ تھا کہ یہ نجاست غلیظہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں تخفیف اور مرحمت پر آمادہ کیا اور پھر فرمایا کہ یہ طاہر تو ہے، مطہر نہیں ہے. لیکن مشہور ہے کہ امام اعظم کہتے تھے میں ماء مستعمل کو اپنے لیے اب بھی غلیظ سمجھتا ہوں. ایسی صورت میں پہنچنا زیادہ ضروری ہوا تاکہ مسجد یا دیگر مقامات متلوث نہ ہوں. چلو باب ما يقال بعد الوضوء. یہ جو فرمایا کہ ان الوضوء یوزن، کہ وضو کا پانی قیامت کے دن حسنات کے پلڑے میں ڈالا جائے گا اور تلے گا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کو پوچھنے کے مقابلے میں لا رہے ہیں نا. ایک آدمی نے وضو کیا، اعضاء تر بتر ہے اور وہ جا رہا ہے. کیوں؟ یہ جو تری ہے وضو کا پانی ہے یہ تلے گا. دوسرے آدمی نے پوچھ لی، اس کا نہیں تلے گا. کیوں؟ خیریت تو ہے. اس میں کیا علت ہے؟ کچھ سمجھا بھی کرو نا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے حدیث میں ہے، بندہ جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اثنى علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی. ایک آیت پڑھتا ہے، ایک جواب ملتا ہے. شیخ سالم بلوچ ہمارے مہمان تھے، یہاں تقریر کر رہے تھے فجر کے بعد. کہنے لگے میں حیران ہوں، امام صاحبان تلاوت کرتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، کیوں رکتا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، طالب علموں کو سمجھایا کہ ایک آیت پر رکے سنت طریقہ ہے. جب کمرے میں آئے ناشتے کے لیے، میں نے کہا شیخ جب بندہ ایک سانس سے فاتحہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ جواب نہیں دے گا. کیوں؟ بندہ نکل جاتے ہیں، اللہ پیچھے رہ جاتے ہیں کیا؟ میں نے کہا تو حشویہ کا مذہب ہے، اہل سنت کا مذہب تو یہ نہیں ہے. کوئی ایک سانس سے پڑھے یا ایک سانس سے سورہ فیل ملا کے بھی پڑھ لے، ہر دونوں صورتوں میں اللہ جواب دینے پر قادر ہے. تو آگے اس کا علم نہیں تھا. علم یہ ہے کہ سنت کے اتباع پر اجر ہوتا ہے. کس چیز پر؟ ہاں، یہ جو وضو کا پانی کا نہ پہنچے، جب ان کو ہاں یہ مسلم ہوا کہ اس میں کوئی روایت یا حدیث صحت کو نہیں پہنچ رہی ہے، تو کہا ہے کہ اس وضو کے پانی کو تو حسنات کے پلڑے میں شامل کیا جائے گا. آپ کیوں ہٹا رہے ہیں؟ اسے رہنے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز اعمال خیر کا سبب بنتی ہے اس کا قیام باعث بقا اور اجر ہے. یعنی یہ مغلظ نہیں ہے بلکہ مقدس ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. اگر یوں کہا جائے کہ ہمارا وہ مشہور مسلک کہ ماء مستعمل غلیظہ ہے یا خفیفہ ہے، اگر اس کا رد کرنا مقصود ہو تو بھی اس سے ہوگا. لأن الوضوء یؤذن، کیونکہ وضو کا پانی جو اعضاء پر پڑا ہوا ہے یہ پڑا ہی رہے، کل قیامت کے دن ترازو میں ڈل کر کے ہماری نیکیاں بڑھائے گا. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو پانی وضو میں وضو کی ضرورت سنت کے لیے استعمال ہو جائے وہ پانی قیامت کے دن حسنات میں شامل ہوگا، اور جو پانی وضو یا غسل میں بغیر ضرورت اور سنت کے استعمال ہو جائے، ناحق پانی بہا رہا ہے، ناحق تباہی مچایا ہوا ہے، یہ سیئات کے پلڑے میں اسراف ہے. اسراف کو منع فرمایا. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا
کہ دائیں ہاتھ سے کوئی چیز دینا یا لینا ثواب نہیں ہوگا بائیں ہاتھ سے. لازمی بات ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے فقیر کو بھیک دے اور اسے بھی کہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے لیں، کیونکہ بائیں ہاتھ سے خیر کے کام کرنا یا کروانا سنت کے خلاف ہے. ہر دونوں صورتوں میں اجر و ثواب نہیں ملے گا. چلو. وبه قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي. باب ما يقال بعد الوضوء. یہ پڑھ لیا، باب چھوڑ دیا. اچھا، باب ما يقال. اب یہ کہ وضو کے بعد کچھ پڑھنا ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ہر عضو کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے ہاتھ دھوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور پھر منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہم ذقنی ذائقۃ الجنہ، اور ناک دھوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم لا ترحنی رائحۃ السوء یا رائحۃ النار، اور چہرہ دھوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اور جب دائیں ہاتھ دھوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم آتنی کتابی بیمینی، اور جب بائیں ہاتھ دھوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم لا توتنی کتابی بشمالی. جب سر کا مسح کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم اجعل راسی فوق الرؤوس یوم القیامہ، اور جب دائیں پیر دھوتے ہیں تو آمنت سورہ قدر پڑھتے ہیں، اور جب بائیں پیر دھوتے تو ایمان مجمل و مفصل پڑھتے ہیں. یہ فتاوی ہندیہ میں وضو کے اندر 500 فقہاء کرام نے لکھا ہے، اور بیشتر فقہا یا محدثین کے ہاں یہ معروف ہے. البتہ ابن حجر کے استاد حسین عراقی نے احیاء علوم الدین غزالی کی شرح لکھی ہے، تخریج کی ہے. کیا کیا ہے؟ اس میں اس نے کہا ہے کہ لم یصح فیہ شیء. حسین عراقی ابن حجر کا استاد ہے. میں بہت تلاش کرتا رہا، سارا جہان میں نے ڈھونڈا کہ بدر الدین عینی کا بھی استاد ہو، لیکن پتہ چلا کہ مشائخ میں فرق ہے. بدر الدین عینی علیحدہ جگہ پڑھ کے آئے ہیں اور ابن حجر علیحدہ پڑھے ہوئے ہیں. استاد گرامی قدر حضرت بنوری سے میں نے سنا تھا کہ دونوں جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے ہیں، تو بہت قدیم مدرسہ ہے. لیکن یہ بات اس عاجز اور فقیر کے ہاں بوجہ بے علمی کے متحقق نہ ہو سکے، کیونکہ مشائخ عینی اور ہیں اور مشائخ ابن حجر اور ہیں. جیسے ایک طالب علم دارالعلوم حقانیہ سے فاضل ہو اور دوسرا یہاں بنوری ٹاؤن یا فاروقیہ دارالعلوم سے فاضل ہو تو مشائخ میں فرق ہوگا نا. بالکل یہی حال ہے. بلکہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ للعینی رد علی الحسین، بدر الدین عینی نے حسین عراقی کا رد کیا ہے. ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب جو پوری دنیا کی تاریخ کے حافظ تھے، میں نے ایک دن ان سے یہی پوچھنا چاہا تو مجھ سے کہا مسرد ابن حجر بارہ کی خبر میں کہا، مجھے کہا زاغانے پہ جانا دیر زیاد خفش ہوں ڈالا ہوا ہے شپاڑ اسکالہ بنگلورو ٹاؤن کی بخاری پڑا ہوئی ہے مسرد ابن حجر بارہ کی خبر میں کہا، مجھے کہا زاغا پہ جانا. ان سے بھی مجھے یہی پتہ کرنا تھا. اس حسین عراقی نے احیاء علوم الدین کا حاشیہ لکھا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ احیاء العلوم قیمتی نہیں ہے، حسین عراقی کا حاشیہ قیمتی ہے. اللہ تعالی جزائے خیر دے علامہ شیخ زبیدی بلگرامی کو. زبیدی بلگرامی نے اتحاف سعادت المتقین بشرح احیاء علوم الدین 10 جلدوں میں لکھی ہے.
اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے کہ ایک طالب علم دور حدیث چھوڑ کر کے جائے کہ بھئی میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے دورہ نہیں کرنا ہے. تو شریف طلباء، خاندانی طلباء جو بدذات و بدنسل نہ ہو، وہ اس میں بھی استاد سے اجازت لیتے ہیں. تو استاد کا کیا کام ہے پتہ ہے؟ استاد سمجھ گیا کہ یہ مدرسوں میں رہ نہیں سکتا، تو ایسے موقع پہ استاد جب واقعی استاد ہو تو وہ ایک کتاب کا نام بتائے گا کہ چلو ٹھیک ہے دورہ نہ صحیح، آپ فلاں کتاب دے کے اس کتاب کا نام اتحاف و سعادت المتقین ہے. یاد رکھنے پورے سال میں یہ بات آئندہ کبھی نہیں ہوگی. پہلے میں نے کہا کہ اللہ ہمارے طلباء نسل و نسب کو وہ دن نہ لائے کہ وہ احادیث کی تکمیل چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن زندگی ہے، آفات ہے، تکالیف ہے، پریشانیاں ہیں. اللہ اکبر. تو یہ کتاب اتحاف سعادت المتقین بشرح احیاء علوم الدین زبیدی بلگرامی کی، اس کو لوگ زبیدی مرتضی حسین کہتے ہیں. زبیدی مرتضی حسین یہ یمن میں مرے ہیں، وہی شادی ہوئی ہے، علماء عرب بے خبر ہے. یہ ہندوستان بلگرام کا رہنے والا ہے. اس دن بتایا نہیں کہ طاہر پٹنی اور علی متقی کے شاگرد ہیں، شاہ ولی اللہ کے اساتذہ الاساتذہ ہیں، کٹر ہندی عالم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے علمی ملکات ایسے نصیب فرمائے. اس کتاب میں انہوں نے حسین عراقی کا رد کیا، اتحاف و سعادت المتقین بشرح احیاء علوم الدین. اللہ اکبر. جو مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے بعض مالدار دوستوں کو دیا ہے، اگر وہ درجہ میرا ہوا اس سال تو میں دور حدیث کے تمام طلباء کو دستار بندی کے دن اتحاف پیش کر دوں. ایسے تو چاہیے بالکل. یہ کیا چیز ہے؟ طالب علم کے سامنے میرے نزدیک ایک بال کے برابر ہے. دیکھ لوگ جو ہے نا الطاف حسین سے تنگ ہیں. ایک تو نہیں کئی ہے نا ہنگامہ. ایسا لگتا ہے کہ یہ توسین کی لڑائیوں کے لیے ہوگی. چکم جنگ کئی پیشوں کا جڑال توڑ دی. اللہ. تو اصل بات یہاں سے چلی کہ حسین عراقی نے کہا ہے کہ یہ احادیث اوراد و وظائف جو وضو میں پڑھے جاتے ہیں یہ سب کمزور اور ضعیف ہے. ہمارے بزرگ مخدوم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ نے سوال کے جواب میں جنگ میں لکھا، میں نے مولانا کو خط لکھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے حسین عراقی سے ڈرنے کی، آپ کو زبیدی بلگرامی سے کام لینا ہے. جب میں گیا اٹھے بڑا خوشی سے مجھے ملے، کہا ماشاءاللہ، دل خوش ہوا. کہا اچھا زبیدی بلگرامی نے رد کیا حسین نے؟ میں نے کہا بالکل برملا رد کیا ہے، اور ایک نہیں 28 دلائل سے اس کا رد کیا ہے، اور ثابت کیا ہے کہ تعاملاً ثابت ہے یہ اوراد وظائف. اور یہ اوراد وظائف کرتے ہوئے یہ نیت نہ ہو کہ یہ سنت ہے. جب تک نسبت پیغمبر کی طرف صحیح نہ ہو ہم کیوں نسبت کریں گے؟ لیکن دعا اور مختلف اوراد مبارکہ فی الوضو قاطبتاً محدثین و فقہاء نے اجازت دی. وہ مبحث اور ہے. یہ مبحث یہ ہے کہ ما یقال بعد الوضو، وضو کے بعد کیا پڑھا جائے وضو سے فارغ ہو کے. تو کہتے ہیں کہ اس میں 4 روایت آئی ہے، 3 مرفوع ہے اور 1 موقوف ہے. مرفوع کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور موقوف کا مطلب یہ کہ صحابی کا عمل ہے. آپ کے پاس جو عرف شذی ہے، غلطی سے مولانا محمد چراغ صاحب نے لکھا ہے وہ ہوا موقوف علی عمر بن الخطاب. تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ ہوا موقوف
علی ابی سعید الخدری، وہ اس طریقے سے ہے. پہلے یہ کہ بسم اللہ والحمد للہ، یہ تو ابتدائی وضو میں ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ وضو سے فارغ ہو کے پڑھا جائے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تیسرا یہ کہ دعا یوں پڑھ لے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. خدائے میرے گناہ معاف فرما، میرا گھر وسیع فرما، اور میری رزق میں برکت عطا فرما. رزق بڑھانا نہیں ہے، رزق بابرکت کرنا ہے. بڑھنے کا مطلب یہ کمرہ بھرا ہوگا آپ نہیں کھا سکیں گے. بڑھنے کا مطلب یہ کہ بینک بھرا ہوا دین کا کام کچھ بھی نہیں ہوگا. اور بابرکت کا مطلب یہ کہ اٹھنی ہو لیکن 5 روپے کا کام کرے. سبحان اللہ. ایک اٹھنی ہو لیکن کام 10 روپے کا دکھا دے. امام ابو یوسف فرماتے تھے یہ مت کہو اللہم آتنی مالا، یوں کہو اللہم بارک لی فی مالی. خدایا جو مال آپ دیتے ہیں برکت و خوشیوں کے ساتھ عطا فرما، یہ نہیں کہ اپنے ساتھ بلا و آفات لے آئے. اور چوتھے طریق میں ہے جو ابو سعید کا ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک. باب ما يقال بعد الوضوء، کتاب کو دیکھو. وبه قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني وابي عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا بہترین وضو، ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اتنے کلمات بخاری مسلم میں بھی ہیں، یہ 2 کلمے عبده ورسوله تک. آگے اللہم اجعلنی من التوابین، خدایا مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، واجعلنی من المتطہرین، اور پاک بازوں میں سے بنا. یہ بخاری و مسلم میں نہیں ہے، یہ ترمذی میں ہے. فتحت لہ ثمانیۃ ابواب من الجنہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. یدخل من ایہا شاء، جیسے چابی تالا کھولتا ہے اور تالا کھلنے کے بعد کمرہ کھلتا ہے، اس طرح اچھا وضو کرنے کے بعد جنت کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب دروازہ کھلے گا تو آدمی اندر جائے گا. وفی الباب عن انس وعقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ، حدیث انس اخرجہ ابن ماجہ وحدیث عقبہ اخرجہ مسلم. قال ابو عیسیٰ حدیث عمر قد خولف زید بن حباب فی هذا الحدیث روا عبداللہ بن صالح وغیرہ عن معاویہ بن صالح عن ربیعہ ابن یزید عن ابی ادریس عن عقبۃ بن عامر عن عمر وعن ابی عثمان عن جبیر بن نفیر عن عمر وهذا حدیث فی اسنادہ اضطراب ولا يصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب کثیر الشیء. یہ بھی امام ترمذی کا سہوا ہے، کیونکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ تو میں نے عرض کیا کہ کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. تو ان کا مقصد بقیہ کلمات ہوں گے. قال محمد ابو ادریس لم يسمع من عمر شیئا،